بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ علامات تھی جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مخلوق کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو اب دنیا کو ہدایت دینے والے، دنیا کے لیے شمع ہدایت بن کر آنے والے دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب کفر اور شرک کا وقت ختم ہو گیا، اب ایمان کا وقت شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹے ہوئے تھے تو بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت ہے میرا پوتا۔ پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اسے بیت اللہ بھیجتی تھیں کہ وہاں اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو عبد المطلب اپنے بچے کو لے کر گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ میں حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے کر جا رہا ہوں یہ بچہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس بندے نے بچہ دیکھا اس نے کہا عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، اتنا پیارا بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، یہ تو بڑا کیوٹ نظر آتا ہے، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے۔ تو جب سب نے تعریفیں کی اللہ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا کہ میں اس کا نام رکھوں وہ جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں، چنانچہ انہوں نے محمد نام تجویز کیا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں کی جائیں کہ کائنات میں مخلوق میں سے کسی اور کی اتنی تعریفیں نہ کی گئی ہیں۔ بہت پیارا نام۔ پھر ایک نام احمد بھی رکھا گیا کہ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کسی اور نے کی ہی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے۔ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ لوگوں یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے۔ امی و دقیق دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمتیں عطا فرمائیں، چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی۔ یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو آسمان کی مخلوق بھی اگر اس کے سامنے جھک رہی ہے تو اے زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اس کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتانا تھا کہ جو اس کی شاگردی کو اختیار کریں گے وہ اسی طرح شان پائیں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کر رہی ہے تو دنیا والوں تمہیں سرداری ملے گی جب تم لوگ ان کے قدموں میں آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے چند باتوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا۔ کچھ دن ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو کہ عجیب بات ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کی بستی کہلاتی ہے۔ اس کی کوئی 10 عورتیں تھیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے اپنے پاس لے آئیں، ان کو یہاں پالیں گے اور جب واپس لے جائیں گے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملے گا، تو ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس زمانے میں اپنے بچوں کو اس طرح دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا
ایک تو ان کو بیماریاں نہیں ہوتی تھیں جیسے وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا بیت اللہ یہ چوراہا تھا، مختلف ملکوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور قافلوں سے وائرس ٹائپ بیماریاں بھی آتی رہتی تھی، تو لوگ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے ذرا گھبراتے تھے تو وہ بھیج دیتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں باہر کے قافلوں کے آنے کی وجہ سے بچوں کی زبان اتنی شستہ نہیں ہوتی تھی جو عربوں کی ہونی چاہیے تھی، تو دیہات میں بھیجنے سے وہ صاحب زبان بھی اچھے بن جاتے تھے۔ چنانچہ 10 عورتوں نے نیت کی کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی، لیکن دونوں کمزور، چونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ اب باقی عورتوں کی سواریاں تو تازہ دم آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو ان کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکیں اور حلیمہ کا انتظار کیا۔ پھر انہوں نے کہا حلیمہ ہمارا سفر بھی کھوٹا ہو رہا ہے، اگر اجازت دو تو ہم پہلے چلی جاتی ہیں، تم بعد میں آ جانا۔ حلیمہ نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ باقی 9 عورتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری جلدی مکہ مکرمہ آ گئیں۔ حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ مکہ مکرمہ میں آنے والی عورتوں نے جتنے مختلف بچے تھے وہ سارے دیکھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ امیر لوگوں کے بچے اپنی گود میں لیں۔ 1-2 عورتیں آئیں، بچے کو دیکھا، پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ والد تو اس کے فوت ہو چکے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں انعام کون دے گا جب باپ ہی سر پہ نہیں ہے، تو وہ آگے چلی گئیں۔ وہ یتیم سوچ کر چھوڑ کے اور آگے چلی گئیں۔ اب ان کے اس عمل سے بی بی آمنہ کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کو خود پرورش دینے میں مدد دیتا، پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا تو انگلی پکڑ کے لے جاتا میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں، بیت اللہ میں، تو بچے کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا، وہ بچے کو کھلونے لا کے دیتا۔ مگر رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ والد اس کو کھلونا لے کے نہیں دے گا؟ اس بچے نے تو وہ شان پانی ہے، آنے والے وقت میں ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے۔ یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے والد اس کو کیا بازاروں کی سیر کروائیں گے، آنے والا وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر جنت کی سیر کروائیں گے۔ آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہرحال بی بی آمنہ غمزدہ تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی بچہ ہے۔ والد کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا جی والد تو وفات پا گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے دل پہ بھی یہ بات عجیب سی تو لگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا میں ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی جاذبیت تھی کہ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا اس کے والد سے انعام ملے گا یا نہیں؟ حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی، اس کی مسکراہٹ تو تمہیں ملا کرے گی نا۔ اب حلیمہ لینے کے لیے تیار، تو حلیمہ نے تعریف کی، کہنے لگی آمنہ تمہارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں نے تو کبھی گاؤں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس پر بی بی آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں کبھی کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے اور میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، میں نے
ملکوں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اس موقع پر اگر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے، تو جبریل علیہ السلام بھی کہتے کہ عبد المطلب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہو، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا. آفاقہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیکھ رہی. میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اور اگر اس موقع پہ تصور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے، حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تو نے دنیا میں کہیں نہ دیکھا. میں پروردگار بتلاتا ہوں، میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا. سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا